مجھے پتا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میرے پہ کیا گزرتی جب کوئی ویڈیو لیک ہو کے یا آڈیو لیک ہو کے وائرل ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور اپنی طرح سے وہ بندہ کہہ رہا تھا میں نے بڑا قوم کی خدمت کی, میں نے عمران خان کی آڈیو لیک کر دی ہے یا شہباز شریف کی آڈیو لیک کر دی. بچوں کو بتا دوں, اگر آپ کے سامنے کوئی لیک ویڈیو یا آڈیو اور آپ نے کلک کر کے دیکھ لی, آپ زیادہ بڑے گناہ گار ہیں. آپ جیسوں کی وجہ سے اس جیسے گناہ گار جو ہے نا اپنا پیسے چمکا رہے ہیں. یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ آ چکا ہے, مین اسٹریم میڈیا سے لوگ شفٹ ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر. جی جی. اور پھر جرنلسٹ کے اوپر تو آپ بات کرتے رہے, میں نے دیکھا ہے کہ جرنلسٹ کے بلکہ اینٹی جرنلسٹ شدید تکلیف ہے مجھے. اتنی کیا نواز شریف زرداری نے اتنی کرپشن نہیں مچائی جتنی جرنلزم نے پاکستان. جرنلسٹ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مگر برا. پازیٹیو بھی ہے سر. دیکھیں اگر جرنلسٹ نہ ہو کیا پازیٹیو, اگر آج جو پاکستان میں حالات ہیں اور یہ جو اویئرنیس ہے, جب چاہے کسی کا پولیٹیکل پارٹی کو آپ لے لیں ارسپیکٹیو کہ اس کا کردار کیا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو آج کے نوجوان میں شعوری طاقت ہے جمہوریت کو لے کے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میڈیا کے تھرو آئی ہے اور جو پازیٹیو جرنلزم ہے اس کا بڑا کردار ہے اس میں؟ میں اس پہ بات شروع کروں گا تو پوری پوڈ کاسٹ اس کی نظر ہو جائے گی. میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں کہ جرنلزم کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور تربیتی کیمپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ٹی وی کے اوپر میڈیا, پرنٹ میڈیا کے اوپر, ٹیلی ویژن, اب تو خیر سوشل میڈیا کے اوپر. سو جب ایک تربیتی کیمپ ایک قوم کی جب اخلاقی اور ایکچولی ان کا نالج سیٹ تعلیم بالکل زیرو ہو گئی ہو, علم زیرو ہو گیا ہو, معلومات کی کوالٹی جو ہے نا وہ اس لیول کی ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل ہی ریجیکٹ کی ہوئی ہوں. فار ایگزامپل میں اگر ٹو لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ کی پرسنل خبریں کیا ہیں اور اس کے اوپر میں اپنا کریئر بناؤں, تو قرآن پاک کی پوری صورتیں اس کے خلاف ہیں. یہ خالی ہنٹ نہیں ہے, سورہ حجرات نے تو تلوار مطلب پھیر دی ہے ایسے ایسی حرکتوں کے اوپر. اس کے اوپر کریئر چلتا ہے ہمارا. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نیچ اور چیپ حرکت ہے, وہ تو ہے, مگر اگر اس کے اوپر آپ کریئر بلڈنگ کریں اور اس کے اوپر ہیروئزم کا کریکٹر آرکیٹائپ کریٹ کریں تو بچے پھر پوری قوم کے اس طرف بڑھتے ہیں. اس کے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مریم نواز کی ویڈیو لیک ہوئی, عمران خان کی ویڈیو لیک ہوئی, شہباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی, بے نظیر, آل آف دیٹ آج کل جو بھی چل رہا ہے, اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ویڈیو کے اندر کیا تھا. حالانکہ قوم کا پہلا سوال ہونا چاہیے تھا کہ وہ بدبخت کون ہے جو ویڈیو بنا رہا تھا, کسی کی پرائیویسی بریچ کی. اسلام کا سب سے پہلا اصول یہ توڑ دیا گیا, اور اس کو سریعام ٹانگ دینا چاہیے تھا الٹا, اور اس کی وہ چترول ہونی چاہیے تھے کہ تو نے ویڈیو بنا مسلمان کی, کسی انسان کی تو نے پرائیویسی بریچ کی. قوم کیا دیکھ رہی ہے؟ قوم دیکھ رہی ہے ویڈیو کے اندر کیا تھا. اس طریقے سے ہمارا پورا کا پورا جرنلزم سیٹ ہوا ہوا ہے. یہ خبریں نکال کے بتا رہے ہیں, اور وہ والے کیٹیگریز کو بریچ کرتے ہیں کہ جو کیٹیگریز ان کے اوپر اپلائی کی جائے نا, ان کی ماؤں بہنوں کی خبریں نکالی جائیں تو ان کو پتہ چلے گا اللہ نے کسی وجہ سے منع کیا تھا. تو سوچیں پالیٹکس ہو یا کوئی بھی اور ادارہ ہو. سر یہاں پہ ایک سوال لے لیں گے پلیز. اگر آپ یہ جرنلسٹ اگر آپ کو یہ نہ بتائے کہ سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں, تو آپ اس ایکٹ کو غلط کیسے کہیں گے؟ یہ پتہ کیسے لگے گا؟ ویڈیو پہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. جرنلزم کا اوور آل جو اسٹینڈرڈ ہے نا, اسٹینڈرڈ وہ کہیں قوم کا آئی کیو بڑھانا. فار ایگزامپل ایک بھی جرنلسٹ سے پوچھیں پولیٹیکل فلاسفی کیا ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا ہوگا. یہ بتائیں قوم کے اگلے 10 سال کے مسائل کیا ہیں. ادھر سے ریورس انجینئر کر کے عمران خان کو بھی کوالیفائی کر رہے ہوں, بے نظیر کیا نام ہے اس کا, نواز شریف کو بھی اور زرداری کو بھی, اور کوشچنز ہی ان پرابلمس کے بارے میں ہوں جو اگلے 5-7 سالوں میں بگر کینوس کے اندر آنی ہے. مگر نو, یہ ایک ٹرینڈ اور بیہیویئر کے فالوورز ہیں. جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں, اور جس نیچ لیول کے اوپر سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. بیسٹ کیس سینیریو پہ بھی آپ فائنسٹ جرنلسٹ بھی اٹھائیں گے نا, وہ ٹیمپورم کے اندر سوال کرتے ہیں, مطلب اس وقت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر سوال کرتا ہے. وہ ٹرینڈ فالوور ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی میں نے اس قوم کا بچے کا 18-19 سال کے لڑکے کو اگلے 10 سال کے اندر کتنا کیپیبل کرنا ہے. فار ایگزامپل اکنامک بحران پاکستان میں, بحران آتا کیسے ہے, اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے کون کون سی ایونیوز ہیں, اور کون کون سا بندہ اس وقت مین اسٹریم میں پولیٹیکل پارٹی کا ان ایونیوز کے اوپر ٹیپ ان کر بھی رہا ہے بھی کہ نہیں, اور کر رہا ہے تو کس کوالٹی پہ کر رہا ہے. یہ جرنلسٹ بیچارے کو کیا پتا. حالانکہ یوٹیوب کریں گے نا تو آپ کو اس کے لیکچر, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جرنلسٹ رسپانسبل ہے یہ کرنے کا؟ جی اس کا کام ہے یہ. یار یہ مائکرو فون جو ہے نا, اس کا سوال سب سے بڑا سوال ہے پاکستان میں. تو اس لیے میں زیادہ ان پہ کڑی وہ رکھتا ہوں جو ہے نا چھڑی, کہ پاکستان میں جرنلسٹ کو سیلیبریٹی ہوڈ ملتا ہے. اور سمجھیں اس بات کو, یہ اگر ان نون ہوتے نا یا کسی چھوٹی نیش کے اندر ہوتے تو میں کہتا ہے خیر ہے اتنا ہی نااہل ہے. یہ مین پاکستان کا مین اسٹریم صرف جرنلزم ہے. پاکستان میں کوئی اور انڈسٹری, کوئی اور سیکٹر جو ہے نا وہ اس لیول کے اوپر وائڈ اسپریڈ نہیں ہے. اینی اینڈ ایوری سنگل تھنگ ان پاکستان از بیسڈ آن وٹ ایور انفارمیشن سیکٹر جو کہ دے رہا ہے, جو کہ جرنلسٹ ٹاک شوز ہیں. آپ ان کی
وائرلٹی دیکھ لیں, ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, ان کے اوپر کی گئی انویسٹمنٹ دیکھ لیں, ان کو استعمال کرنے والے پیچھے سے لابیز دیکھ لیں, اور یہاں تک کہ آپ بڑے سے بڑا ادارہ دیکھیں وہ بھی آگے سے اسی انسٹرومنٹ کو استعمال کر رہے ہیں, یا پھر پیچھے سے کوئی بندہ. امریکہ بھی پاکستان میں پاکستان کے جرنلسٹ کو استعمال کر کے نیریٹو بلڈ کرتا ہے. لیکن آپ سر اس سارے مقدمے میں آپ جرنلسٹ کو کہیں کریڈٹ نہیں دیں گے جہاں پہ جرنلسٹ نے جانیں بھی دی ہیں, جہاں پہ جرنلسٹ کو نے جو ہے وہ آپ انہی جرنلسٹ میں اسی ملک کے اندر سر جرنلسٹ نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں, وہ اپنے جرنلزم کے کام کو کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی دشواریوں کا ان کو سامنا ہے, کس طرح کی کالز کو فیس کرنا پڑتا ہے, کس طرح ان کی فیملی کو تھریٹس ہوتے ہیں, اس سب کو فیس کرتے ہوئے وہی جرنلسٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ چیز میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن اگین جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں سر میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے جرنلسٹ کو نہ کہیں, آپ اس میں پارشلی کر دیں کہ کچھ جرنلسٹ شاید ایسا کر رہے ہوں, اور لیکن جو ہے زیادہ جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں جو نبھا رہے ہیں اس کے ساتھ بڑی قربانیاں ہیں ان کی, آپ ان کو پس پردہ نہ ڈالیں. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کریڈٹ بھی دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں صرف اسلام کے اصولوں کے اوپر بندہ ٹیسٹ کرتا ہوں, اور وہ بندے لٹرلی صحیح کہہ رہے ہیں, ہم لوگ جاننے دے رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا یہاں پہ یہ حدیث سنا کے نا بہت مجھے یہاں پہ نہیں سنانی چاہیے, مگر کیونکہ چلے مجھے آپ کو بتا دیتا ہوں کیوریوسٹی نہ بلڈ. حضرت عمر نے کہا تھا کہ دوزخ کا جو راستہ ہے نا وہ اچھی نیت کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے. یاد رکھیے گا, میں ان لوگوں کی نیت پہ نہیں شک کر رہا ہوں, میں اہلیت پہ شک کر رہا ہوں. کچھ اور سے سمجھیں, مجھے کوئی کہے گا نا کل میں آپ کو ایک ٹاک شو دے رہا ہوں, میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کی, مجھے کوئی کہے گا کہ آپ کو مین اسٹریم چینل کے اوپر ایک ٹاک شو مل رہا ہے, تو میں اسے کہوں گا 1 سال دے مجھے پہلا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے, 1 سال کا ہوم ورک چاہیے مجھے, اگلے 10 سال کا نقشہ مجھے نکالنے دے, اور پاکستان سے سٹارٹ نہیں کروں گا, پاکستان پہ اینڈ کروں گا, کیونکہ اصل میں جو فورسز پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں نا وہ پاکستان کی نہیں ہے. مجھے وہ والا سارا کا سارا نقشہ نکالنے دے کہ بگر پرابلمس کیا ہیں, ان کے سولوشنس کیسے لے کے آتے ہوتے ہیں, وہاں سے میں سٹارٹ کروں گا اپنا پروگرام. آپ خود سوچیں پاکستان کا تو کوئی پولیٹیشین کوالیفائی نہیں کرے گا میرے پروگرام میں آنے کے لیے, اور اگر کرے گا تو وہ جس طریقے سے ٹرین ہو جائے گا نا اس پروگرام میں آنے کے لیے, میرے سوالوں کی لسٹ سن کے اس کی بھی بہتری ہو جانی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہم اتنے ری ایکٹیو ہیں اور ہم اتنی نچلی اور نیچ قسم کی باتیں کرتے ہیں. سو آپ اس بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول کریں. میں کسی کو جنت دوزخ میں ڈالنے والا بندہ نہیں ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب اسٹینڈرڈ لو کیے جائیں گے, لیکن جب تک آپ اپنے برے پروڈکٹ کو بین نہ کریں گے تب تک لوگ آپ کے اچھے پروڈکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم جب تک مانیں گے نہیں کہ ہاں ہمارے بالکل جس طرح باقی کے پاکستان کے پروڈکٹ 2 نمبر ہیں, ہمارا یہ والا سیکٹر بھی 2 نمبر ہے, مگر اس سیکٹر کا افیکٹ سب سے زیادہ ہے نا, اس کی ریچ سب سے زیادہ ہے, اور اس کی ورٹیکل ڈیپتھ بھی سب سے زیادہ ہے, اور ہارزونٹل اسپریڈ بھی سب سے زیادہ ہے. دیٹس وائی میں نواز شریف زرداری وغیرہ سے بھی زیادہ رسپانسبل جرنلزم کو کہتا ہوں. اب آپ نوٹس کیا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, بیکاز میں نے اسٹینڈرڈ دیکھے ہی نہیں. میں جس چینل کے اوپر جو ٹاک شو ہے نا اس وقت, میں سب کو اکٹھا ایک ہی رسی سے باندھ رہا ہوں کہ بھائی آپ میں سے کسی ایک بندے نے بھی وہ والے پرابلمس کا, مطلب میں آپ کو سمپل سا ایک جملہ بولتا ہوں, قوم کا IQ 10 یا 20 پوائنٹس بڑھا سکتے تھے, ان کے پاس اتنی پاور تھی, انہوں نے 10 یا 20 پوائنٹس ڈراپ کیے. ایک اوپر سے جس سیکٹر میں یہ انٹر ہوئے وہ بد اخلاقی کا سیکٹر ہے, وہ اخلاق کا سیکٹر ہی نہیں ہے. کسی کے بارے میں وہ والی خبریں لے کے آ کے اپنی پروگرام کے اندر مسالہ ڈال کے وائرلٹی لے کے آنا, دیٹس دا پلے. یہ ان کا لائف سٹائل ہے. آپ قوم کا بچہ پتا کیا سمجھتا ہے, کیونکہ نا اہل نتھو قسم کے ماں باپ بیٹھے 24 گھنٹے ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن بھی, بچہ یہ سمجھتا ہے یہ اللہ ہے, یہ اللہ رسول نے شاید کہا ہوا ہے, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایگزیکٹ الٹا کہا ہوا ہے. ہاں عمر بن خطاب راؤنڈز پہ تھے, راؤنڈ لگاتے تھے, تو انہوں نے دیکھا شراب چل رہی ہے گھر میں, آواز سن رہے تھے. ہم عمر 7 فٹ 3 انچ کے تھے, چھلانگ دیوار پھلانگ کے چھلانگ ادھر لگائی, اور 6-7 لڑکے تھے شراب کے نشے میں دھت تھے, اور انہوں نے کہا یہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم بچ جاؤ گے, صبح پہنچو. اس بندے نے عمر سے اپنا گربان چھڑوایا, پڑھیں ذرا, اور اس نے کیا کہا کہ عمر خطاب شراب پینا چھوٹا گناہ ہے, کسی کی پرائیویسی بریچ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. آپ نے میری پرائیویسی بریچ کر کے مجھے, جو اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا آپ نے کیسے بریچ کر دیا. اور عمر خطاب نے پھر معذرت کی اس سے, لٹرلی ہی اپولوجائزڈ کہ گناہ میرے سے ہوا ہے. یہ میں پھر, اور سورہ حجرات پڑھیں ذرا, یہ جو ہے نا جرنلزم, یہ سورہ حجرات پڑھیں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا. میں بچوں کو سورہ حجرات پہ ڈالنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو ان اسٹینڈرڈس کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے. آپ, مجھے پتا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میرے پہ کیا گزرتی ہے جب کوئی ویڈیو لیک ہو کے یا آڈیو لیک ہو کے وائرل ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور اپنی طرح سے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے بڑا قوم کی خدمت کی, میں نے عمران خان کی آڈیو لیک کر دی ہے یا شہباز شریف کی آڈیو لیک کر دی. مطلب ان کو اگر پتہ چل جائے نا کہ اسلام میں اس کی کتنی کڑی سزا ہے, تو مطلب کبھی
یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں, نام بدلنے. سر آج کی آپ کی گفتگو سے کم جو پولیٹیشینز ہیں ان کو یہ ضرور لگا ہوگا کہ کبھی ہمارے حق میں بھی ساحل الدین صاحب نے بات کی ہے, کیونکہ یہ آڈیو تو ساری پولیٹیشینز کی نکل رہی ہوتی ہیں. اور ویسے ان بچوں کو بتا دوں, اگر آپ کے سامنے کوئی لیک ویڈیو یا آڈیو اور آپ نے کلک کر کے دیکھ لی, آپ زیادہ بڑے گناہ گار ہیں. آپ جیسوں کی وجہ سے اس جیسے گناہ گار جو ہے نا اپنا پیسے چمکا رہے ہیں. اور ساحل بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں نام لے دیتا ہوں. آپ دیکھیں اوریا مقبول جان صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے وہ دین کے حوالے سے بھی بڑا کردار ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے تو میرا جو پوڈ کاسٹ کا وقت ہے وہ زیادہ کہا تھا. میں تو کیٹیگرائز کر کے نا ایک ایک کیٹیگری کو ان دا اسورٹمنٹ آف کرٹیکلٹی وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا فائدہ دے سکتے تھے لوگ. مگر وہی بات ہے, انہوں نے وہ پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں, ان کو بس سمپل سا قرآن نہیں پڑھ سکے. سمپل سا سورہ حجرات پڑھ لیں, جرنلزم کی ڈگری سے زیادہ بڑی آپ کو طاقت مل جانی. اچھا